جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں، انتشار ہے، بھوک ہے، بیماریاں، سب تھی. یہ تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دماغ جو ہے یہ غیر محدود ہے. مخلوق کی کوئی چیز بھی غیر محدود نہیں ہو سکتی. جب یہ آپ لمیٹڈ انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی. باقی یہ ترقی ہوتی رہنی چاہیے. یہ کوشش بہت اچھی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. خرابی یہ ہوئی ہے کہ یہ علوم جو ہے نا جدید، ایک اقبال کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ اقبال ان ملاؤں کو برا کرتا ہے جو جھگڑالو ہے اور یہ فساد ڈالتے ہیں، مگر وہ نیک علماء کا بہت موقع ہے. اس نے ان کی کئی توہین کی. آپ دیکھتے ہیں جب لاہور میں سید انور شاہ کشمیری آئے دیوبند کے ساتھ، ان کا بس ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ، جب تک وہ رہے ان سے فیض اٹھایا، کتابیں ان سے لکھوائیں. پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے، سید سلیمان رضی کے نام اتنے خاصے مکاتب اقبال، وہ رہنمائی لیتا رہا تھا. یہ ملا جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ سمجھنے جو بیچارے کچھ نہیں پڑھے لکھے، صرف فساد ڈالتے ہیں، ان کی بات کی، ورنہ علماء حق کی مرمت نہیں اس نے کی. اب خرابی کیا ہوئی ہے کہ دونوں چیزیں پیرلل چاہیے تھی، مادی ترقی بھی ہوتی، اخلاقی ترقی بھی ہوتی. اب بندوق آ گئی ہے پاگل کے ہاتھ میں. یہ ایجادیں بہت ہو گئیں مگر دین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں. ان لوگوں نے سنبھال لی جنہوں نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا. یہی اگر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی یہ ترقی، یہ دنیا جنت بن جاتی، یہ ساری چیزوں کا حل ہو جاتا. انسان اس لحاظ سے تو آگے نکل گیا کہ پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا. اس پر بھی اقبال نے بہت اچھا کیا کہ ایک شاخ پر پرندہ بیٹھا تھا، انسان بڑے دعوے کر رہا تھا، میں یہ کروں گا، فضا میں جاؤں گا. اس نے چونچ اپنے پروں میں ذرا پھیری اور کہنے لگا، یہ کہہ کر اڑ گیا تمانچہ مار کر، تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ باسمانی پرداخت. تو نے زمین کو ٹھیک آباد کر لیا کہ اب آسمانوں کی طرف رکھ دیا. یہاں جہنم بنا ہوا ہے، شہر جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اب آسمان کو برباد کرنا کیا اس نے یہ کہ یہ سائنسی ترقی ہوتی رہی، انسان نہیں بن سکتا. انبیاء علیہ السلام نے کوئی ایجاد نہیں کی. اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں، کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی، مگر انہوں نے انسان بنایا. آدم سازی ان کے پاس تھی. وہ انسان کے اندر وہ چیز بھر دیتے تھے جس کے بعد وہ حاکم بنے، جرنیل بنے. اس کا کوئی عمل جو تھا وہ حدود سے متجاوز نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہو سکتا تھا. اب دنیا نے ڈاکٹر صاحب یہ نظارہ کبھی دیکھا کہ ہمس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، وہاں کے لوگ ریت بن گئے جن کو ذمی کہتے ہیں. اب گالی نہیں، ذمی، ذمہ. ان کی ذمہ داری اٹھائی مسلمانوں نے، گارنٹی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں. اس پر معمولی ٹیکس ہے، جزیہ دیا. مگر بعد میں دباؤ اتنا بڑھ گیا رومیوں کا کہ مسلمانوں کو وہ شہر چھوڑنا پڑا. اب کسی حکومت نے ٹیکس لے کر نہیں واپس کی، ان کی اپنی حکومتیں نہیں واپس کرتی. مگر امیر لشکر نے ان کے سرداروں کو بلایا کہ بھائی ہمارا یہ معاہدہ تھا، ہم نے ذمہ دار، ہم ہو گئے مجبور، شہر چھوڑ رہے ہیں، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ٹیکس. ایک ایک پائی. اور جب دے رہے تھے وہ عیسائی روتے. انہوں نے کہا ایسی حکومت کبھی دیکھی؟ اور دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارے یہ ہم مذہب جو آ رہے ہیں رومی دفع کر اور یہی دوبارہ آئیں. یہ چیز صرف اللہ کے رسول پیدا کر سکتے. انہوں نے کسی کو بہت بڑا انجینئر نہیں بنایا تھا، مگر جو بھی جہاں تھا نا انجینئر پہلے سے یہ بن گئے. مگر وہ مومن انجینئر تھا، ظلم نہیں کرتا تھا. اب زمانے نے یہ نقشہ دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا دن اپنے گھر آتے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے، خلیفۃ الوقت. اور پہلے یہ حالت تھی کہ خوشبو سے لوگ اندازہ کر رہے تھے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا. ایسا بانکا تھا. اور جوڑے جو بنواتا تھا مراد ان سے کہتا تھا کہ سب سے مہنگا کپڑا دکان سے لے کر آنا، اور جو شام کو پہن لیا، صبح کو پہن لیا، شام کو نہیں پہنتا، اور سال میں اس کی باری نہیں آتی. ایسا عیاش. مگر جب گلے پڑ گئی بغیر خواہش کے، مرنے والا خلیفہ لکھ گیا کہ میرے بعد عمر بن عبد. لوگوں نے اطلاع دی، حجرے میں بیٹھ گیا غمگین. لوگ مبارک دینے کے لیے گئے، اس نے کہا مبارک نہ دو، میرے پاس تعزیت کرو، سوگ کرو، کیونکہ میں اب ساری امت کا قیدی بن گیا. مشرق سے مغرب تک لوگ مجھ سے پوچھیں قیامت کے دن. تو پھر یہ ہوا عید کا دن بچے ضد کر رہے ہیں. بیوی فاطمہ، وہ بھی عبد الملک کی بیٹی، 2 بھائی اس کی حکومت کر گئے، اب خامد خلیفہ ہے. اس نے کہا یہ عمر ضد کر، لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہنے. فرمایا کوئی ہے تھوڑا بہت میرے وظیفے میں سے بچہ بنا دے. اس نے کہا آپ وظیفہ اتنا لیتے ہیں کہ اس سے بس گزارا ہوتا ہے، کہاں سے کپڑے بنا دوں؟ کہا اچھا. منشی کو لکھا، کیشیئر، کہ اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے پیش کیجیے. جب یہ گئی درخواست خلیفہ، اور وہ زمانہ جب آمر مطلق ہوتا تھا، تو اس نے یہ ابڈکشن لگا کر واپس بھیج دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور کام کریں گے. کس کی تنخواہ دے رہا ہے؟ اور جب وہ پروانہ واپس آیا تو عمر بہت روئے اور کہا یار میں بھٹک چلا تھا، یہ میرا مرشد ثابت.
غلط کام کرنے لگا، بیوی سے کہا یہی دھو کر انہیں بچوں کو دے دے، یہ گزر جائے گی مگر عمر کی یہ سفید داڑھی قیامت میں ذلیل ہونے سے بچ جائے۔ یہ انبیاء کے سوا کس نے پیدا کی؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ ہزار قتل کرنے آپ یونیورسٹیاں گھر گھر قائم کر دیں، ڈگریاں دے دیں، ڈگری ہولڈر ہیں، چیئرمین ہیں کارپوریشنوں کے سب سے زیادہ کرپ پکڑے کروڑوں کو گورنمنٹ، انسان نہیں بن سکتا۔ یہی اس دور کا اصل سانحہ ہے کہ ترقی ہوئی ہے مادی، ساتھ انسان نہیں آگے بڑھا، اس کی وہ اخلاقی حالت نہیں بڑھی۔ اور اسی کو نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھا کہ جتنے جی چاہے کوششیں کر لو، شرح خواندگی بڑھا لو، لوگوں کو امیر بنا دو، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان ہی ہوگا۔ ایمان پیدا کریں گے ورنہ گنڈے پیدا ہوتے جائیں گے، زیادہ تیزی سے مارنے والے پیدا ہوتے جائیں گے۔ وہ مومن ہی تھا جو طاقت کے باوجود جو چاہے کر سکتا تھا، نہیں، اس کی تلوار میان میں ہو جاتی تھی۔ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دشمن کو قتل کرنے لگے، گرا لیا اس کو، بہت اس کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا۔ جب اس کے سینے پر چڑھے اس نے منہ پر تھوک دیا۔ اب بجائے اس کے کہ نتیجہ یہ نکلتا اور رنج میں آتے مار دیتے، تلوار کو میان میں کر لیا اور اتر گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو تھوکا تھا کہ چلو میں مرنے لگا اپنا غصہ جھاڑ لوں، آپ نے چھوڑ دیا۔ پر میں پہلے یار تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اب اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس نے میرے منہ پر تھوکا، اب میں اگر کر دیتا نا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کی جس میں ملاوٹ ہو جاتی۔ اتنی باریک نگاہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب تک اللہ پر ایمان؟ اس کی کوشش کوئی نہیں کرتا، نہ یہ مولوی حضرات کرتے ہیں، ان کے پاس شاید دوسروں کو کافر بے ایمان کی نہیں کوشش، صوفیاء نہیں کرتے کہ اپنے متوسلین کی یہ اصلاح کریں۔ آپ کے ادارے بھی بس یہ کہ بنا دیں ان کو نوکر تک روٹی کمانا شروع کر دیں، جانور بنا رہے ہیں سارے، آدمی بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ اس پر تو یاد آتا پروفیسر صاحب جو رومی لکھتے ہیں نا، آپ ذرا اندازہ کریں منظر کشی کیسی، دن کا وقت ہے، دوپہر، ہاتھ میں چراغ ہے، دن کے وقت چراغ کی ضرورت نہیں، کوئی بیابان نہیں، شہر ہے، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر۔ کل دوپہر کے وقت میں نے ایک بوڑھے آدمی کو، چھوٹا بھی نہیں، عمر گزری، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر میں پھر رہا تھا چراغ لے کر، کل دام و دد مرول مو انسان مار دو۔ میں نے کہا بوڑھے بڑے شہر میں دوپہر کے وقت چراغ لے کیا ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا میں ان چار پایوں سے، ان درندوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں کوئی انسان ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس بستے شہر میں کوئی انسان بھی ہے؟ از ہم رہان سست ناصر دلم گرفت، ان کمبخت بزدلوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، شیر خدا اور اس میں دستان مار دو۔ کوئی علی مرتضیٰ جیسا اور رستم جیسا مجھے جوان چاہیے۔ تو جواب دیا بزرگ نے، بھائی کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گفتم کے یافت مینا شواد جستان، یہ خدا کی قسم اصل یہ حادثہ ہے انسانوں کے ساتھ پیش ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ نہیں ملتا جس کو تم ڈھونڈ رہے، سوٹڈ بوٹڈ ملیں گے، کاروں میں ہوں گے، بنگلوں میں، وہ انسان نہیں ملتا۔ گفتان کے یافت مینا شوادان مارد، اس نے کہا بس وہ جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو ڈھونڈتا پھر کہ وہ نایاب انسان ملے۔ یہ دو ٹنگے تو بہت پھر رہے، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔ عدالتیں ہیں وہ ریٹائر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرو سودا، وکیل ہیں تو اب انہوں نے کتابیں تو برائے نام رکھی ہیں، جج صاحب سے ملے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 پیسے کام کرا، کدھر جائیں گے آپ؟ کرپشن نے تباہ کر، اور کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی، کون سی ترقی ہو؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں، انسان دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سارا کوئی برباد کر کے ایک ہی بنا دینا انسان جو رسول کریم علیہ السلام نے بنایا۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، یہ میں تبھی کہہ چکا ہوں نا کہ اللہ نہیں ملے گا، نہ اس کے بارے میں کوشش کرے، وہ ہمارے حد رسول اللہ کو ڈھونڈے، حضور کو پتہ، آپ کی سیرت پڑھے، آپ کے ساتھیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، سخت گرمی کے دن ہے، رمضان شریف نہیں ہے، لو چل رہی ہے، عرب کا ریگستان جہاں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں منہ دے بعض سموں، تو انہوں نے چرواہے کو دیکھا کہ اونٹ چرا رہا، آزمائش کی طرف کے لیے کہ رسول اللہ کے انقلاب نے کیا تبدیلی انسانوں میں کی، دیکھنے کے لیے کہ یہی ڈاکو تھے، زانی تھے، ذرا اندازہ کریں۔ اس بدو کے پاس گئے اور اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے، ہم مسافر ہیں، بھوکے، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے وہ کھا لیں، آپ کی مہربانی ہو۔ بدو کسی یونیورسٹی کا پڑھا نہیں، کوئی سند نہیں، الف بے نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا بھائی، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ خلیفۃ المسلم۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں حضور، یہ بکریاں مالک کی ہیں، میں غلام ہوں، چرا رہا ہوں، امانت ہے، میں کیسے آپ کو دوں؟ آپ نے فرمایا تو دے دے،
مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا کھا گیا۔ اب اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس نے کہا قیامت کا دن جب ہوگا اور بھیڑیا بھی بلا لیا جائے گا، یہ بھیڑ بھی آ جائے گی، مالک بھی ہوگا، میں بھی، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ وہ بھیڑیا کہاں ہے دوسرے کا؟ حضرت عمر بہت رہا کہ اللہ، یہی وہ بدماش تھے کہ یہ ڈاکو عرب بدو اتنا نیک ہو گیا۔ بعد میں آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں ایسا کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ اس نے کہا حضور میں نے روزہ رکھا، نفلی روزہ، ایسی دھوپ میں جل رہا۔ تو آپ نے فرمایا یار ایسی دھوپ میں کیا روزے کی ضرورت تھی؟ اس نے کہا نہیں، جب میں نے قرآن میں سنا الحاقہ میں کہ اللہ فرماتا اس دن ہم کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے، کیونکہ گزشتہ ایام جو تھے، گزری ہوئی زندگی، ان دنوں میں تم نیکیاں کر کے آگے بھیجتے رہے، تو یہاں سے بھیجیں گے تو کچھ ملے گا۔ آپ نے اتنی بار درود شریف پڑھا روئے کہ اللہ کے رسول تیری محنت کا کون صلہ دے سکتا؟ یہ انسان یہ بدتر سے جانوروں سے ان کی ایسی صلاح کی۔ اس لیے بھائی آپ مطالبہ کریں کہ کوئی لائے تو صحیح میدان۔ یہ باتیں سائنسدانوں نے کی ہے، یہ بھائی ٹھیک ہے مشینیں بنا دی، انسان نہیں بنائے، انسان ان سے بن ہی نہیں سکتے، نہ ان کے پاس وہ نسخہ تو ایک ہی ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہے، ایک ہی آواز دی کہ جو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور کل اس کا تمہیں حساب دینا۔ تو نتیجہ کیا؟ بعد میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بغداد شہر بڑے بازار میں حرام زادے نے ایک بچی کو روک رکھا تھا، پھر رہا تھا، کوئی ڈرتا پاس نہیں جاتا، سب جانتے تھے کہ گونڈا، تو تماشا لگا ہوا تھا۔ تو شہر کے بہت بڑے ولی تھے بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا، وہ گئے، ڈاکو نہیں انہیں جانتا، مگر انہوں نے جا کر اس کے کان میں کوئی بات کی، چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا نام تو سنا کہ شہر کے بڑے نیک، انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات کی کہ بیٹا جو کچھ تو کر رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا، تو کیا کر رہا؟ اتنا ہی کہا، زیادہ بات نہیں کیا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہا، مر گیا۔ اتنا خوف داری ہوا، بیٹا کر رہے جو کر رہا، آخر اللہ کو حساب دینا۔ یہ سبق ان اداروں نے بنا دی، بڑے بڑے مدارس ہیں، دینی مدارس کا بھی ہے، وہ بھی روٹی کمانے والے پیدا کر رہے ہیں، مسجد سنبھال لے۔ یہ خوف خدا پیدا کرنے کی میرے بھائی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اب جب یہ کام ہی نہیں ہوگا، کہاں سے انسان تیار ہو؟ کہاں سے اچھے افسر آئیں گے؟ کہاں سے اچھی ریت آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ باتیں بہت ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، نتیجہ صفر سے بدتر ہے، کیونکہ یہ کام کرنے کا تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام نے، ورنہ آپ کے معیار سے اگر جانتے کسی پیغمبر نے کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی، پھر کہیں گے ان کہ کوئی ایجاد نہیں کی، مگر انہوں نے جو ایجاد کیا وہ ساری دنیا مل کر نہیں ایجاد کر۔ صرف ایک واقعہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لکھنؤ میں ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، نیاز فتح پور، بہت قابل تھا، دنیا جہان کے اشعار عربی فارسی سارے اردو کے، مگر گمراہ ہو گئے، مذہب کے بارے میں اعتراض اور شروع۔ تو ایک مجلس میں اکٹھے ہو گئے، نیاز فتح پوری صاحب بھی تھے اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ مولانا نے سمجھانے کے لیے کہ یہ معجزے کو نہیں مانتا، انکار کرتا، سب سے زیادہ زور یہی ہوتا کہ نہیں جی یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیسے مردہ زندہ ہو سکتا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ بات کہاں سے نعمانی صاحب نے شروع کی، آپ نے کہا نیاز صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں کتنا فساد بڑھتا ہے، لوگ بگڑ گئے ہیں، دکاندار ملاوٹیں کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ، خرابی واقعی تھی، اس سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اس نے کہا مولانا واقعی دنیا بہت بگڑی، خراب معاشرہ۔ انہوں نے کہا آؤ پھر مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، یہ لوگ ٹھیک ہو سکے؟ مولانا نے لانا تھا نا اپنی بات، کہا نہیں آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، میں بھی آخر تھوڑا بہت پڑھا ہو اور بہت سے پڑھے لکھوں کو ملا لیتے ہیں، کوشش کرتے کم از کم لکھنؤ کو تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتی۔ اب مولانا نے پوچھا کہ نیاز صاحب یہ تاریخی حقیقت ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ عرب اس سے زیادہ بگڑا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہو گیا تھا نا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا واقعی اس کو ہم نہیں جٹا سکتے، ورنہ ہسٹری ساری کا انکار کرنا۔ اس نے کہا کس نے ٹھیک کیا تھا؟ آپ جیسا پڑھا لکھا تھا، کوئی میری طرح کا لامہ تھا؟ کہنے لگا یار نبی امید تھا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتا۔ کہنے لگے پھر معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کام ایسا کر دکھایا جو آپ کہتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ صرف مردہ زندہ ہونے کو معجزہ کہتے ہیں، انہونا کام
وہ کام کیا آپ نے تاریخ میں جو واقعی اللہ کی قسم یادگار. نہ اس وقت ایسا دور آیا، نہ اب بھی امید حضور نے دلائی، نا امیدی نہیں. فرمایا میری نسل میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص اگر ایک دن بھی قیامت میں آنے میں باقی ہوگا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے. زور دینے کے لیے اللہ دن لمبا کر دے گا، مگر وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا محمد، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور زمین ظلم سے بری ہوگی. وہ مشرق و مغرب میں بالکل ورلڈ اسٹیٹ بنایا گیا، اسلام کی عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی. اسی کو ہمیں آل امام المہدی کہتے ہیں. ایک ہدایت یافتہ لیڈر ملے گا جس کے زیر سایہ یہ امت پھر دنیا میں یہ جھنڈا سر بلند کرے گی. نا امیدی کوئی نہیں. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ، نہ مٹی کا بنا ہوا مکان کوئی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہوگا. یا ذلیل ہو کر لوگ اس کو مانیں گے یا عزت سے قبول کریں گے. حکومت اسلام کی ہوگی اس وقت یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے. یہ کر لیں جو ظلم کرنا، یہ سارے قدموں میں جھکیں گے. اللہ کے رسول کے نام سے ان میں ایک حاشر ہے. حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر دنیا اکٹھی کر دی جائے گی. آخر ساری انسانیت کو میرے پاؤں میں پڑنا پڑے گا اور میرا ہی جھنڈا دنیا میں سر بلند ہوگا انشاءاللہ. فکر کی کوئی بات. تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ انسان سازی کا، آدم تیار کرنے کا کام ہوا. جہاں یہ نہیں نہ ہوتا وہ ادارے بھی گرا دینے کے قابل ہیں، وہ مسجدیں اجاڑ دینے کے قابل ہیں. بھائی کرنے کا کام تو تم ایک آدمی کی زندگی میں تیار کرو. جیسے خیبر پر جب چڑھائی ہوئی آپ نے حضرت علی سے کہا جنگی جاتے شروع کریں دعوت. ایک آدمی بھی تمہارے ذریعہ مسلمان ہو گیا تو سارے زمین کے خزانوں سے بہتر ہے. ہدایت دینی چاہتا ہے اسلام لوگوں کو تو کوشش یہ کریں جہاں جہاں آپ تو اللہ کے فضل سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں. انہیں صرف اپنے علوم ہی نہ پڑھائیں، علوم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بھی اتاریں بیٹا آپ نے جو کچھ پڑھنا اللہ آپ کو ترقی دے، مگر مسلمان بن کر انجینئر بننا، جرنیل بننا، جہاں جاؤ دین کی لاج رکھنا. یہ کام اگر استاد نہیں کرتا تو وہ کچھ نہیں کرتا. سبق پڑھانا اور کتابیں رٹانا کوئی کام نہیں، انسان کی تربیت ہو رہی تھی. پھر تو وہ مقام ہے جو شوقی نے کہا میں تعلیمی اداروں میں کہتا ہوں بچے اب بگڑ گئے، استادوں کا احترام ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بے ہونا تو یہ چاہیے. وہ کہتا ہے مرکو شعرا مصر کا قم للمعلم بدل تبدیل. استاد آئے ادب سے کھڑا ہو اور اس کا وہ ادب کر. تجھے پتا قاد المعلم یکون رسولا، دین پڑھ لے. صرف نبوت کی شان کا فرق ہے، ورنہ حضور نے فرمایا اگلے سٹیج پر میرے ساتھ استاد، اوپر نبی ہے نیچے استاد. استاد بڑی شے ہے اگر وہ استاد بنے اور بچے بھی اپنے دل میں اس کا وہ احترام کریں اور وہ ان کو انسان بھی بنائے، اپنا علم بھی سکھائے. اور اس کے لیے الگ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مضمون میں سے راستہ نکال سکے. آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو خواب تھا، اس کی تعبیر اس میں سے توحید کی طرف لے گئے بات کہ یہ میرے رب نے مجھے سکھایا. وہ ایسا اٹیچ کیا اللہ کی طرف لے گئے. اس لیے آپ اگر بچوں کو پڑھائیں لیبارٹری میں لے جائیں تو یہ توجہ دلاتے رہیں کہ یہ قوانین جو ہے لاز جن کی یہ چیزیں پابند ہیں، ہر شہر میں آپ کاز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے فائدہ نہیں بنی، کوئی غرض ہے، اس سے ہی اللہ کی طرف لے جائیں کہ یہ خود بخود بن سکتی تھی. ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے، ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے. پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اس لیے ہر انسان اللہ والکون ایک مصری عالم نے لکھی کہ جتنا سائنس کا پروفیسر لوگوں کو اللہ منوا سکتا کوئی نہیں منوا سکتا. اس کا خود ذہن اللہ کی طرف. وہ ایک بات نے بیٹوں کو نشان دی کہ اپنے آپ ہو رہی ہے قانون کی پابند ہے، لاز ہیں کہ نہیں اس کے لیے، خلاف ورزی ذرا نہیں کرتے اور بے مقصد ہے. مقصد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ برین سے. اگر پیچھے اللہ نہ ہوتا فضول ہوتی. ہر چیز کا مقصد خود بتا رہا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر دیں. پھر وہ مقصد بھی ہماری زندگی سے متعلق، کوئی ہمارے علاج کے لیے کوئی پتہ چلتا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہی فکر تھی کہ یہ چیزیں جس کو مہیا کر. ربوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اہتمام کر رہا. یقین جانے جتنے یہ علوم مدد دیتے ہیں اللہ کو پہچاننے میں اتنے مسئلے مسائل نہیں دیتے، مگر ذہن نہیں، اساتذہ اس طرف نہیں آتے. تو اس لیے جو ڈاکٹر غلام دیلانی برگ سے پہلے تو وہ کچھ غلط راستے پر ٹھیک ہو گئے، بعد میں ان کی ایک کتاب آپ یونیورسٹی میں وہ تقسیم کریں، 2 قرآن چھوٹی مگر چیپٹر بنے ہوئے پہاڑوں کا، نباتات کا. قرآن میں آ جاتا کہ اس میں نشانیاں، اس نے پھر سائنسی حوالوں سے کہ اب تک سائنسدانوں نے کیا نشانیاں ماری، کس طرح وہ اللہ کے سامنے جھکے ہیں. جن کو صرف ہوا ہی لگی ہے نا شوق کے طور پر فیشن، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں. جو بڑے سائنسدان وہ سجدے میں گر جاتے کہ اللہ تو عظیم ہے، تیرے ہر کام میں حکمت. وہ کتاب 2 قرآن، اس کا کیا بنیادی تصور کہ ایک قرآن یہ ہے جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن وہ ہے جو میں اور میرے گرد جتنی کائنات، اس کی ایک چیز یہ آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. ایک ایک چیز پر غور کرو پتہ چلے گا کہ اللہ موجود. پڑھنے کے قابل ہے. سائنس کے حوالوں سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے اور بات بھی اتنی اللہ کی سمجھ آ جائے اس کا رسول بھی پتہ چل جاتا ہے قیامت. جی